بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 16 رمضان جمعے کے دن سب کام چھوڑ کر اللہ کا نام صرف 15 بار پڑھ لیں۔ من چاہے نوکری، بے بہا رزق، کسی صورت عمل نہ چھوڑنا، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہوگی۔ آج 16 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا جیسے پڑھتے ہی رب کعبہ ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص دن میں پڑھ لیا جاتا ہے تو عرش الہی سے رحمتوں برکتوں کی برسات ہو جاتی ہے۔ جو سالوں سے نہیں مل سکا ایک دن کے اندر مل جائے گا۔ صرف 16 رمضان اللہ تعالیٰ کا یہ نام صرف 15 بار پڑھنا ہے۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو من پسند نوکری چاہتے ہیں، جو بے بہا رزق چاہتے ہیں، جن کے گھر میں بیٹیاں جوان ہیں، رشتے نہیں ہو رہے۔ اگر آپ کے گھر میں بے سکونی، بے برکتی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، لاکھ کوششوں کے باوجود کامیابی نہیں مل رہی، در در کی ٹھوکریں، محتاجیاں برداشت کرنے کے بعد بھی کہیں سے غیبی مدد نہیں آ رہی، تو آج 16 رمضان جمعۃ المبارک کے دن دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر رب کعبہ کا یہ نام صرف 15 بار پڑھ کر دیکھیے۔ یہ نام عرش الہی سے فیصلے کروا دیتا ہے، بند تقدیر کے تالے کھلوا دیتا ہے۔ یہ نام بڑی بڑی بندشیں اگر آپ حسد، نظر بد اور جادو جنات کا شکار ہیں، اس نام کو رب کے صفاتی نام کے بتائے گئے طریقے کے مطابق 15 بار پڑھ کر دیکھیے۔ سامنے والا دشمن جتنا بھی بندش لگا لے، جتنی بھی رکاوٹیں، جتنی بھی پریشانیاں کھڑی کر لے، 16 رمضان جمعے کے دن کا یہ خاص وظیفہ کرتے ہی ہر حاجت، ہر مقصد، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جو سالوں سے نہیں مل سکا ایک دن کے اندر مل جائے گا۔ اب بد نصیب ہے وہ بندہ جس نے 16 رمضان جمعۃ المبارک کے بابرکت دن میں یہ چھوٹا سا وظیفہ رب کا ایک نام صرف 15 بار پڑھ کر اپنی من پسند حاجت کو، من پسند خواہش کو پورا نہ کروائے۔ آج آپ میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس نیا گھر ہو، گاڑی ہو، دولت ہو، وہ جہاں بیٹھے رب کعبہ اس کو بہترین عزت سے نوازے۔ تو اللہ والو یہ کب ہوگا؟ جب آپ رب کو راضی کریں گے۔ رمضان المبارک کے مہینے ہی رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہر نیکی کا ثواب 10 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں ہر بندے کا رزق وسیع ہو جاتا ہے۔ اس مہینے میں رب کعبہ جس بندے پر نظر کرم فرما دیتا ہے اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ اگر آپ بھی پورے سال کا رزق اور دولت اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ پورا سال کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کبھی کسی سے کچھ مانگنا نہ پڑے، تو ایک بار 16 رمضان مبارک کے دن کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھیے۔ لمبے وظیفوں سے، بڑے بڑے اعمال سے تنگ آ چکے ہو تو آج رب کا یہ صفاتی طاقتور نام پڑھ کر دیکھیے گا۔ وظیفہ چھوٹا ہے، فضیلت اتنی زیادہ کہ سامنے والا پہاڑ بھی ہٹ کر راستہ دے دے گا۔ جب راستے بنتے ہیں، جب غیبی مدد آتی ہے تو انسان خود بخود کامیابی تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر آپ بھی کھلی آنکھوں سے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہر قدم پر کامیابی کو مقدر بنانا چاہتے ہیں، جمعۃ المبارک برکتوں اور رحمتوں والا دن ہے۔ نماز جمعہ کو یہ خصوصیت اور فضیلت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں صرف نماز جمعہ کی اذان کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ جب جمعہ کی اذان دی جائے تو نماز کے لیے حاضر ہوں۔ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر یعنی خطبہ نماز کی طرف تیزی سے چل پڑو اور خرید و فروخت یعنی کاروبار چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طرح سے وضو کیا، پھر جمعہ پڑھنے آیا اور خاموشی سے خطبہ سنا، تو
تو اس کے جمعے سے لے کر گزشتہ جمعے تک اور 3 دن زائد کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جمعے کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتہ آنے والے کو لکھتے رہتے ہیں، جو پہلے آئے اس کو پہلے لکھتے ہیں، اور جب امام خطبہ کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو وہ اعمال ناموں کو لپیٹ لیتے ہیں، اور اگر خطبہ سنتے ہیں جلدی آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک اونٹ صدقہ کرتا ہے، اس کے بعد آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو ایک گائے کا صدقہ کرتا ہے، اس کے بعد والا اس شخص کی مثل ہے جو مینڈھا صدقہ کرے، پھر اس کی مثل ہے جو مرغی صدقہ کرے، پھر اس کی مثل ہے جو انڈا صدقہ کرے۔ اس وظیفے کے کرنے کے بعد آپ کے جو بھی مسائل ہیں، دولت کو لے کر آپ نے اپنا گھر لینا ہے، زندگی میں جو مشکلات اور مفلسی کی وجہ سے جو پریشانیاں ہیں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کے ہر مشکلات پریشانیاں دور کر دے گا۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، اللہ پاک آپ کو اولاد سے بھی نوازیں گے۔ آپ کے پاس پیسوں کی کمی ہے، آپ نے کسی کا قرض دینا ہے، آپ پریشان ہو چکے ہو، آپ کے پاس پیسے تو ہوتے ہیں لیکن پورے ہوتے ہیں، اپنے گھر کا خرچ بھی چلانا ہے، انشاءاللہ اس عمل کو کر لیجئے۔ بفضل خدا اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے ہر مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے، اللہ پاک اپنے غیبی خزانوں سے نوازیں گے۔ اللہ پاک کے خزانوں میں کمی نہیں، اللہ پاک جس کو چاہے دولت سے نوازے۔ آپ یقین کے ساتھ اس عمل کو کر لیجئے۔ اس عمل کی کچھ احتیاط ہے، وہ جان لیجئے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے کلمات کیسے پڑھنے ہیں۔ احتیاط میں یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اس عمل کو 16 رمضان جمعے کے دن سے جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کسی بھی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، یا آپ نماز کے بعد نہیں کرنا چاہ رہے تو جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، اپنے اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ توجہ کے ساتھ کرنا ہے اور خاموشی سے کرنا ہے۔ یہ سب سے اہم احتیاط ہے۔ جب کوئی کام خاموشی میں کیا جاتا ہے تو وہ اچھے سے ہوتا ہے، جب کوئی کام آپ شور میں کرتے ہو، یہ وظیفہ اگر آپ شور میں کرو گے آپ کے ذہن میں طرح طرح کی آوازیں آئیں گی، آپ کے کانوں میں آوازیں آئیں گی، آپ کے خیال بھٹکتے ہیں، پھر توجہ بھی کم ہو جاتی ہے۔ جب توجہ کم ہوگی تو پھر یقین بھی کم پڑ جائے گا، جب یقین کم ہوتا ہے پھر عمل بھی اثر نہیں کرتا۔ تو اس لیے اپنی پوری توجہ کے ساتھ یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ مرد عورت کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ عورتیں اس عمل کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس عمل کو کہیں پہ بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے، مصلی کے اوپر بیٹھ کر کر لیں، چارپائی کے اوپر کر لیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ بس بات یہ ہوتی ہے نیت کی۔ اللہ پاک انسان کی نیت کو دیکھتے ہیں۔ یہ کیسے پڑھ رہا ہے تو مختصر یہ کہ آپ کہیں بھی بیٹھ کر اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پہلے کوئی تسبیح کرتے ہو، کوئی وظیفہ کرتے ہو، کوئی عمل کرتے ہو، اس کے فوراً بعد اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ وہم ہے تو اس کو نکال دیجئے۔ ایک دن میں بھلے آپ جتنے وظائف کر لو، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا بلکہ آپ کو فائدہ ہی ہوگا۔ آپ نے کیسے کرنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھ لیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک آیت مبارکہ پڑھنی ہے جو کہ بہت طاقتور ہے۔ وکفیٰ باللہ ویلا وکفیٰ باللہ نصیرا، ترجمہ، اور اللہ تمہارا کافی کارساز اور کافی مددگار ہے۔
اس آیت مبارکہ کی بہت ساری فضیلت ہے۔ آپ نے 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح کے برابر آپ نے اللہ رب العزت کی آیت مبارکہ کا ورد کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک کا ایک صفاتی نام یا عزیزو یا اللہ پڑھنا ہے۔ اس کو اکٹھا شمار کیا جائے گا۔ یہ وہ صفت ہے جو بے پناہ عزتوں سے، شہرتوں سے، کامیابیوں سے نواز دیتی ہے۔ اور جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں رمضان کی قبولیت کی گھڑیوں میں رب کو رب کے صفاتی نام یا اللہ یا عزیزو سے پکارتا ہے تو عرش الہی پر بیٹھا رب بند تقدیر کے تالے کھول دیتا ہے۔ غربت، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، من پسند شادی، من پسند نوکری مل جاتی ہے۔ اللہ پاک کے صفاتی نام کو آپ نے 15 بار پڑھنا ہے۔ اس تسبیح کے بعد رب العزت سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا کریں، التجائے کریں۔ انشاءاللہ رب کریم آپ کے مقدر کو بدل دے گا، آپ کے نصیب کو بدل دے گا۔ یہ مختصر سی تسبیح جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اس تسبیح کو پڑھیں اپنے مقدر کو بدلنے کے لیے۔ اللہ سے التجا کریں اور آسمانی مدد کو اترتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جب آپ اس عمل کو کرو گے آپ دیکھو گے کیسے اللہ پاک کی آپ کے اوپر کرم نوازیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو، ہر تکلیف و آزمائش اور سہولت و خوشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے ہر پریشانیوں اور مصائب کا حل اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ کی طرف توبہ و استغفار کے ذریعے متوجہ ہوں اور اپنے مسائل کا حل اللہ کے حوالے کر دیجئے اور مسائل کے حل کے لیے بنا دیجئے۔ رزق دینا اس رب پاک ذات کے اختیار میں ہے، وہی ذات ہماری ہر مشکلات اور مصائب کو دور کرنے والا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، اے گنہگاروں کو بخشنے والے اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما، بیماریوں کو شفا عطا فرما اور ہماری دنیا و آخرت سنوار دے، آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ میں لکھیں۔